Mustafa
درے حسین پہ ملتے ہیں خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ میری گزارش ہے جناب جعفر صاحب سے تشریف لائیں، باوجود دولت صلی اللہ علیہ سچائیوں کے لبے چرچا ہے آج بھی، سچائیوں کے لبے چرچا ہے آج بھی، لاکھوں نے اس کو مارا و زندہ ہے آج بھی۔ نقارِ فوج شام کے صدیوں سے ہے خاموش، ڈنکا منگل حسین کا بچہ ہے آج بھی۔ میری گزارش ہے بڑے احترام کے ساتھ جناب بھائی صاحب سے تشریف لائیں، بابا جبل سلوان۔
जिना में चांदनी पहुंची तो हुर्रिये बोली, जिना में चांदनी पहुंची तो हुर्रिये बोली, जरूर फातिमा ज़हरा की ये बुलाई है, जरूर फातिमा ज़हरा की ये बुलाई है। और गमे हुसैन में अपनी हयात को देकर कनीज़ बन ये ज़हरा की याद आई है, कनीज़ बन ये ज़हरा की आज आई है। चार में से और देखिए, अगर मौला अली क्यों आते हैं इसके लिए कि जिना में हो गया तैयार चांदनी का घर, फरिश्ते अर्श से पैगाम देने आए हैं। और गमे हुसैन में गुजरी है जिंदगी इनकी, इसीलिए तो अली इनको लेने आए हैं, इसीलिए उसको सदा मसरूफ़ अदा रखती थी, उसको सदा मसरूफ़ अदा रखती थी, सीने में गमे कर्बो वाला रखती थी। इस वास्ते जन्नत में मिला आला मुकाम हैदर की मोहम्मद की विला रखती थी। और हर घड़ी आंसुओं में ढलती है, हर घड़ी आंसुओं में ढलती है, रूह भी तन्हाई में सिसकती है। अगर न हो सर पे माँ का साया, छाँव भी धूप जैसी लगती है, छाँव भी धूप जैसी लगती है। और जोनो हबीब हुर्रे दिलावर के साथ हूँ, जोनो हबीब हुर्रे दिलावर के साथ हूँ, मरकज में हुसैन के लश्कर के साथ हूँ। और दुनिया समझ रही है मुझे मौत आ गई, मैं कब्र में सुकून से हैदर के साथ हूँ, मैं कब्र में सुकून से हैदर के साथ हूँ। और क़िबला के इस्तक़बाल के लिए कि सीरत बड़ी पाकीज़ा है, नाम भी अच्छा है, सीरत बड़ी पाकीज़ा है, नाम भी अच्छा है। और इश्क़ मोहम्मद में काम भी अच्छा है। और जन्नत में बिलाल आए तो बूढ़े बोली, शाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। मेरी बुराइश बड़े अदब और एहतराम के साथ आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद नकी साहब के बिला से तशरीफ लाए और
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ قمر زہرا بنت دلاور حسین کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دنیا اختلافات سے بھری ہوئی ہے. جدھر دیکھو کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے. باپ کے نظریات بیٹے سے نہیں ملتے, بیٹے کے نظریات باپ سے نہیں ملتے. بھائی کا ایک الگ نظریہ ہے, دوسرے بھائی کا ایک الگ نظریہ ہے. ماں کی سوچ بیٹی سے الگ ہے, بیٹی کی سوچ ماں سے الگ ہے. 2 سگی بہنیں ہیں لیکن خواہشیں, نظریات, طور طریقہ, انداز سب الگ. اس پوری کائنات میں 2 انسانوں کا ملنا محال تو نہیں ہوگا, لیکن مشکل ضرور ہے کہ جو ہر مسئلے پر, ہر بات پر متفق ہوں. ایسا مشکل یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں یہ دنیا اتنے اختلافات سے بھری ہوئی ہے, اسی دنیا میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر کسی کو اختلاف نہیں. بھائی توحید ایک حقیقت ہے, ایک زندہ حقیقت کا نام ہے توحید. کوئی مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. نبوت ایک زندہ حقیقت ہے, لیکن کوئی نبی کو قبول کرتا ہے, کوئی قبول نہیں کرتا. مولا کائنات امیر المومنین بلا فصل پیغمبر اسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہیں. صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, لیکن کوئی قبول کرتا ہے, کوئی قبول نہیں کرتا. تو جہاں یہ دنیا اتنے اختلافات سے بھری ہوئی ہے, وہی ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا, اور اس حقیقت کو موت کہتے ہیں.
कोई अल्लाह को माने न माने, रसूल को माने न माने, इमाम को माने न माने, कुरान को माने न माने, लेकिन जब पूछो कि भाई मौत कहां गई, मरना तो सबको है, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं, और इख्तिलाफ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आए दिन अपनी नजरों से जनाजों को जाते हुए देख रहा है, दफन होते हुए देख रहा है, लोगों को मैयत में जनाजों में शरीक होते हुए देख रहा है। और कसम खुदा कि हमारे बुजुर्गों की एक बड़ी अच्छी रस्म यह है कि उन्होंने तीजे को, 10वें को, 20वें को, 40वें को रखा। ये शरीयत से इसका कोई रब्त नहीं है। शरीयत ने नहीं कहा कि आप 40वां करें, आप तीजा करें, आप 10वां करें, किसी भी मर्जी ने नहीं कहा, किसी भी इमाम ने नहीं कहा। यह हमारे बुजुर्गों की रस्में और बेहतरीन रस्में हैं, आला रस्में हैं। अच्छा, इसकी दो वजह हो सकती है कि इन्होंने कहा कि भाई जब कोई इंसान मर जाए उसकी याद मनाने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र कायम किया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक मरहूम की याद भी मना ली जाएगी और दूसरी उन लोगों की याद भी मना ली जाएगी कि जिनकी वसीयत पैगंबर ने की है। इसके दो फायदे। अच्छा, दो वजह कि ये तीजे की मजलिस क्यों है, ये 10वें की, ये 40वें की मजलिस क्यों रखी गई। पहली वजह तो यह है कि मरहूम की याद मना ली जाए। नहीं तो बहुत सारी कौमें हैं जो अपने अकरबा को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को जमीन में गाड़ कर आ जाते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता। ये फजीलत हमें हासिल है कि हम अपने मुल्कों को याद करें। दूसरी वजह यह है कि खुद मरहूम की याद करने के साथ साथ हम भी तो मौत को याद करें, हमें भी तो मौत को याद करना जरूरी है। ये तीजे, ये 10वें, ये 20वें, ये 40वें, ये बरसियां इस वजह से रखी गई कि इंसान जनाजे को दफन करने के बाद घर आकर मरहूम को भूल न जाए। फिर मजलिस में बुलाया जाता है कि फला का तीजा है, तशरीफ ले आइए, मरहूम की याद भी मना ली जाती है और खुद को भी मौत का अंदाजा हो जाता है। 10वें में फिर बुलाया जाता है। लेकिन आप देखिए कि बरसी होने के बाद कौन है जो अपने मरहूम को अगले साल से पहले याद करता, साल ब साल याद करने लगते हैं। तो ये हमारी रविशें, हमारे तरीके, ये तीजे, ये मजलिसें, ये अच्छी रस्में। बड़े सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मजलिसें रखी गई, साले सवाब रखा गया, मरहूम की याद मनाने का तरीका, तौर तरीका, जो रविश और जो तरीका, जो सलीका मजहब अहले बैत हमारे यहाँ पाया जाता है, वो सलीका किसी और के यहाँ नहीं पाया जाता। ये दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मौत क्या है? एक ऐसा कानून है कि जिससे किसी को इस्तिस्ना नहीं। बहुत सारे कानून दुनिया में बनते हैं और उनका तरीका यह होता है कि सब उसमें शामिल होते हैं, लेकिन कानून बनाने वाले की नजर क्योंकि वसी होती है, उसको मालूम है कि कौन कौन से अफराद इस कानून से हटेंगे, इनको हटाया जाएगा। भाई रेड लाइट, ट्रैफिक एरिया जो होता है, रेड लाइट एक कानून है, हर गाड़ी को उस पर रुकना है अगर रेड लाइट हो गई। लेकिन जिसने ये कानून बनाया है उसने 3 गाड़ियों को अलग कर दिया। 3 गाड़ियां अलग है, वो ट्रैफिक लाइट पे न रुके तो कोई बात नहीं, उनका चालान नहीं कटेगा। पहला, एम्बुलेंस, जान का बचाना वाजिब है, रेड लाइट हो, लेकिन अगर किसी मोहतरम शख्स की जान को बचाना है तो सिग्नल तोड़ सकते हैं, कोई सवाल नहीं किया जाएगा। दूसरा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जहां आग लगी हुई है, गाड़ी तेजी से आए, अगर रेड लाइट है तो तोड़ के चली जाए। हाँ, यह ख्याल है कि एक्सीडेंट ना करे, कि वहां आग से निजात देना लोगों को जरूरी है। तीसरी, पुलिस की गाड़ी, अगर कोई इमरजेंसी पुलिस के सामने आती है तो उसको ये इजाजत है कि वो रेड लाइट को तोड़कर आगे चली जाए। ये कानून था, लेकिन इससे किसी को इस्तिस्ना कर दिया, तो जो चले इससे इस्तिस्ना कर दिया, और इसीलिए इन तीनों गाड़ियों पर
الارم لگا ہوتا ہے اور لائٹ لگی ہوتی ہے. بھائی یہ قانون بنانے والے نے قانون بنا کر استثنا کر دیا کہ ان 3 گاڑیوں کو ضروری ہے کہ ٹریفک لائٹ پر رکیں, لیکن موت ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو بنانے والے نے کسی کو بھی تنہا نہ چھوڑا. بھائی جانے کائنات, روح کائنات, وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کر اللہ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون. اے حبیب مرنا آپ کو بھی ہے, روح آپ کی بھی قبض ہوگی. اے میرے رسول بلایا آپ کو بھی جائے گا. ہاں کسی کو جلدی بلا لیا گیا ہے, کسی کو دیر سے بلایا جائے گا, سبھی اس راستے پہ ہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مولا علی نے کئی جنگیں لڑی. جنگ صفین انہی جنگوں میں سے ایک ہے. اس میں مسلمان ناامید ہو گئے اور مایوس ہو گئے کیونکہ قتل و غارت بہت زیادہ ہو چکا تھا. اب جب قتل و غارت زیادہ ہو چکا تھا تو مسجد کوفہ کے پیچھے قبرستان موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام تمام سپاہیوں کو مسلمانوں کو اس قبرستان پر لے کر گئے کیونکہ مایوسی چھائی ہوئی تھی. اور یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اگر مایوس ہو چکے ہو, نا امید ہو چکے ہو, تو جاؤ قبرستان ہو کر آؤ, وہاں دیکھو ان کی قبروں کے پاس بیٹھو اور احساس کرو, فکر کرو, غور کرو, اللہ تمہاری مایوسی کو دور کر دے. مولا علی قبرستان پہ موجود مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ کون سو رہے ہیں؟ کہاں مولا دیکھ رہے ہیں. کہا کہ ان کے بارے میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں. کہا بتائیے. کہا کہ یہ دنیا سے چلے گئے, یہ دنیا سے گزر گئے, یہ قبروں کی تاریکیوں میں سو گئے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے حالات کیا ہیں. پھر مولا مردوں سے خطاب کرتے ہیں, مردوں سے باتیں کرتے ہیں قبرستان. کہا کہ یا اہل التربہ, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحشہ, اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں, اے وحشت زدہ قبروں کے پناہندہ, اے تنہائیوں میں زندگی بسر کرنے والوں, میں تمہیں 3 خبریں دیتا ہوں جو دنیا میں تم کر کے گئے ان کے بارے میں, اور تم مجھے خبر دینا آخرت کی, کیونکہ تم ملحق ہو چکے ہو آخرت سے. بھئی مولا بات کر رہے ہیں مردوں سے. کہا کیا؟ کہا کہ پہلی چیز فَأَمَّا دور فقط سکن, کہ وہ گھر جو تم عالیشان بلڈنگیں چھوڑ کر گئے تھے, تم اپنے لیے محل بنا کر گئے تھے, تم نے سنگ مرمر کے پتھر لگائے تھے, تم نے اپنے گھروں کو ٹائل سے مزین کیا تھا, تم نے اے سی فٹ کیا تھا, تم نے پنکھے نصب کیے تھے, تم نے عیش و آرام کا سارا سامان اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا تھا. ان گھروں میں اب کوئی اور رہ رہا ہے, تم مٹی کے گھر میں آ گئے. یہ تمام خوبصورتیاں جو تم نے جمع کی تھی اس میں کوئی اور رہنے لگا, تم مٹی کے گھر میں آ گئے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, وہ خوبصورت بیویاں جن سے تم نکاح کر کر لے کر آئے تھے, اور وہ عورتیں جن کے لیے تم اپنی جانوں کو قربان کیا کرتے تھے, جن کے لیے تم بےتاب تھے, بے چین تھے, میں ان کے بارے میں بتاؤں کیا ہوا؟ فَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, تمہارے جانے کے بعد انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا. عرب میں رسم تھی کہ مرد مر جاتا تو عورت دوسرا نکاح کر لیتی, اور جائز ہے, آج کے زمانے میں بھی جائز ہے. پھر مولا کہتے ہیں کہ ایک اور خبر میں تمہیں دیتا ہوں, فَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, وہ مال, وہ دولت, وہ پیسہ جو تم نے بینکوں میں اکٹھا کر رکھا تھا, وہ دولت جسے تم نے محنتوں اور مشقت سے کمائی تھی, وہ دولت جس کے لیے تم صبح سے شام تک محنت کرتے تھے تاکہ چند پیسے کما لیے جائیں, بتاؤ کیا ہوا ان کا؟ فقط قسمت, تمہاری اولاد نے تمہارے مرنے کے بعد اس کو اپنے آپ میں تقسیم کر دیا. اب تم مجھے بتاؤ کہ جو 30 چیزیں تم چھوڑ کر گئے تھے میں نے تمہیں بتا دیا کہ اس کا کیا ہوا, اب تم بتاؤ کہ تم نے قبر میں کیا پایا. پھر مولا مسلمانوں کی طرف خطاب کرتے کہتے ہیں کہ اگر انہیں بولنے کی اجازت دے دی جاتی اور یہ بول پڑتے, انہیں تکلم اللہ عطا کر دے, تو پتہ کیا کہیں گے؟
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، قسم سے نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ عزت کام آئی، کچھ بھی کام نہ آیا، بہترین زاد راہ تو تقویٰ تھا جس کو ہم نے چھوڑ رکھا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مسلمانوں کی امیدیں جاگ گئی، کہا جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، آپس میں برائیاں ہو رہی ہیں، مار توڑ ہو رہی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تیری زمین ہے، یہ تیری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا مال ہے، یہ تیرا مال ہے، وہ سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ قبر میں صرف عمل اور تقویٰ ساتھ جائے گا، تقویٰ اور عمل، بس اور کچھ نہیں۔ اب یہ موت کا جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اس سے کوئی بھی استثنا نہیں ہے، سب موت کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ اس قانون کو عالم بھی مانتا ہے، جاہل بھی مانتا ہے، غریب بھی مانتا ہے، امیر بھی مانتا ہے، کیونکہ سب اس کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا کیا فائدہ ہے، یہ دنیا تو مشکلات سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا تو پیچیدگیوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں جینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما الدنیا دار محفوظ بالبلاء، یہ دنیا ڈھکی ہوئی ہے بلا سے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہے اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو، پریشانی میں گرفتار نہ ہو، اذیت میں گرفتار نہ ہو، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی نہیں ہے جس میں بلا اور مصیبت نہ ہو، وہ بھی وہ جنت ہے کہ جس میں نہ مصیبت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی اذیت دینے والا ہے، نہ کوئی مصیبت پہنچانے والا ہے۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو مصیبتوں سے مقابلہ کرتے رہنا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں سیرت معصومین علیہ السلام میں دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ اگر ہمارے ہاں کسی معاشرے میں کسی دوست کی، کسی برادر کی، کسی مومن کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، تو انسان نسبتیں دینے لگتا ہے کہ دیکھا انہوں نے وہ کام کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے انہیں اس پریشانی میں گرفتار کر دیا۔ غلط ہے قسم خدا کی، انہوں نے دیکھو مجلس کرنا چھوڑ دیا تھا تو دیکھو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بالکل غلط۔ وہ فاطمہ زہرا، وہ صدیقہ کبریٰ کہ جو نماز شب میں اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگتی ہو، مغفرت طلب کرتی ہو، کیا اس کے بیٹے کی مجلس نہ کرانے کی وجہ سے کوئی وہ اس کو موت دے نہیں؟ غلط ہے، ایسی نسبتیں غلط ہے کہ فلاں نے کو فلاں کام اچھا کرتے تھے چھوڑ دیا اس لیے اللہ نے ان پہ یہ مصیبت ڈال دی، بالکل غلط۔ اللہ اس کا حساب اس سے لے گا۔ پھر یہ دنیا ہے کیا؟ اس دنیا میں بلاؤں مصیبتوں کا مقابلہ کرتے رہنا ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ صلوات پڑھ محمد والے محمد کی۔ دیکھیے دو نظریات پائے جاتے ہیں، یہاں تک سب متفق ہیں کہ موت برحق ہے۔ اب دو نظریات پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ موت کے بعد والی زندگی نہیں ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں موت کے بعد والی زندگی ہے۔ جو موت کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ خواہشات میں گرفتار، انہیں اچھے برے کی تمیز ختم، کیونکہ دنیا صرف یہی دنیا ہے۔ کسی کو پریشان کرنا ہے کر لیجئے، وہاں کون سوال کرے گا؟ کسی کا حق کھانا ہے کھا لیجئے، وہاں کون پریشان کرے گا؟ کسی کو اذیت پہنچانی ہے پہنچا دیجئے، وہاں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ چوری کرنی ہے کر لیجئے، جھوٹ بولنا ہو بول لیجئے، غیبت کرنی ہو کر لیجئے، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور قسم خدا کہ ہمارے ہاں اصول دین میں معاد اور آخرت کو اس لیے ہی رکھا گیا کہ انسان لمحہ لمحہ فکر کرے کہ اس دنیا کے بعد وہ دنیا بھی ہے، وہاں سوال کا جواب دینا ہوگا، اس لیے رکھا گیا۔ اچھا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے، ان کا کیا طرز عمل ہے؟ جو مانتے ہیں کہ آخرت ہے، حساب و کتاب ہوگا، پورے صراط ہے، برزخ ہے، جہنم ہے، دوزخ جہنم ہے، جنت ہے، تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ سیرہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اب مولا نے جب ایک ایڈریس
دیا ہے تو اس کو پہنچانے کے راستے بھی بتائے کہ بھائی یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. یہ دونوں راستے ہیں. اگر انسان کا اختیار ہے کہ کس راستے پر چلنا چاہے گا، وہ اس کی مرضی ہے. بھائی آئمہ علیہ السلام کی پوری سیرت، مکمل سیرت، چاہے وہ تقریر معصوم ہو، چاہے وہ قول معصوم ہو، چاہے وہ عمل معصوم ہو، یہ ہمارے لیے حجت ہے. ان سے بہتر رہنما ہم دنیا میں موجود ہی نہیں. یہ مسلم بات ہے. اب یہاں پر دو اسٹیج آ گئی کہ وہ لوگ جو موت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے. اب یہاں سے آپ کو ایک سفر شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی مجلس کو انشاءاللہ اس سفر کے بعد تمام کر دوں گا، کیونکہ دوسری مجلس بھی ہونی ہے. یہ جو دو پوائنٹ ہے، یہاں سے اب کچھ لوگ مانتے ہیں کہ آخرت ہے. اب جب آخرت کے بعد جو علماء نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد، انتقال کے بعد وہ والی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے موت کو کہا ہے الموت جسرن اور الموت قنطرۃ. مولا علی امام حسین اور رسول خدا کی حدیث ہے. کہا کہ موت ایک پل ہے. بھائی توجہ کیجیے گا، موت کیا ہے؟ ایک پل ہے. مجھے بتائیے گا، اہل خیرات، اہل دانش افراد موجود ہیں، پل بنایا کہاں جاتا ہے؟ پل وہاں بنایا جاتا ہے جہاں دونوں طرف زندگیاں ہوں. ایک زندگی ادھر ہو، دوسری زندگی ادھر ہو. کوئی دنیا کا پل ایسا نہیں ملے گا کہ ادھر تو زندگی ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیسے کو ویسٹ کرنا ہوا نا. تو موت ایک پل ہے کہ جس کے یہاں بھی زندگی ہے، وہاں پر بھی زندگی ہے. اب اس پل سے گزرنا ہے. کیسے گزرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. بھائی میں نے بتایا کہ علماء نے چار مرحلے ہیں موت کے بعد کے. موت کے زندگی، پوری زندگی اگر انسان کے لے تو 4 مرحلے ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں. یا میں نے اس وجہ سے کہا کہ کچھ علماء ایک مرحلے میں اختلاف رکھتے ہیں. پہلا مرحلہ عالم زر. توجہ سے سنیے گا، یہ مطالب کو مجھے آپ حضرات تک پہنچانے ہیں، یہ توجہ سنیے گا. پہلا کیا ہے؟ عالم زر. عالم زر کیا ہے؟ عالم زر وہ عالم ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے عالم زر میں چھوٹے چھوٹے ذرات جیسا پیدا کیا، پھر ہم سے سوال کیا، جسے عالم روز الس بھی کہتے ہیں. الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کچھ سوالات، بہت مفصل گفتگو اللہ نے وہاں پر کی، روز الس. اس کے بعد ہم دنیا میں آئے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے عالم رحم کا. یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، یہاں یہ مکمل خدا کے اختیار میں ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. ہم جو چاہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پر پینٹر اللہ ہے. وہاں پہ پینٹنگ جو بنا رہا ہے، کریٹر جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ ہماری روح کو پلک درست کرے گا، ہمارے چہرے کو وہ بنائے گا، ہاتھوں کی تشکیل وہ دے گا، کب ہمارے جسم میں روح آنی ہے وہ معین کرے گا، کب ہمارے کانوں میں سماعت، کب ہمارے کان سننے کے قابل بنے وہ معین کرے گا، کب ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل بنے وہ معین کرے گا. یعنی اللہ عالم رحم میں مالک ہے. وہاں پر ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے. وہاں پر اللہ کا اختیار ہے، پوری اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں، عالم رحم میں. توجہ کیجیے گا. لیکن اس کے بعد ایک عالم آتا ہے جسے عالم دنیا کہتے ہیں. یہاں پر 50-50 ہے. یہاں پر کچھ چیزیں ہمارے ذمہ ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں. بھائی پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں بنا کر مکمل کر دیا. ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، عقل جیسی نعمت میں نے تمہیں عطا کر دی. زمین کھیتی کے لیے ہموار کر دی. آسمان سے پانی برسا دیا. سورج کی ضرورت ہوتی تھی، میں نے سورج کو اگا دیا. میں نے سورج کو طلوع کر دیا. بھائی رات، تمہیں سکون کے لیے رات کی ضرورت تھی، میں نے رات کو فراہم کر دیا. تمہیں آکسیجن کی ضرورت تھی، میں نے عالم میں جگہ جگہ آکسیجن پیدا کر دی. تمہیں پانی کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں پانی کی نعمت سے مالا مال کر دیا. اب تمہارا کام ہے کھیتی کرو، کماؤ، محنت کرو اور لقمے کو توڑ کے اپنے ذہن تک لے جاؤ. یہ کام تمہارا ہے، پیدا کرنے کا کام میرا تھا. اب چاہے تم مانگنا شروع کر دو یا محنت سے کمانا شروع کر دو. یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم بیٹھ کر کھانا شروع کر دو یا محنت اور مشقت کر کے
کے بازوؤں کی طاقت کو استعمال کر کے کچھ خود کھاؤ، کچھ گھر والوں کو کھلاؤ. یہ تمہارے اختیار میں. آج چاہتا ہی تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا کر دی تو اس سے اور مرحلہ ہے بھائی خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ اور معاشرے کا بھی دھیان رکھو. یہ تمہارے اختیار میں. یہ ہو گیا 50-50. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے عالم برزخ. عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ میں روحوں کو منتقل کیا جائے. یہاں سے روح عالم برزخ میں چلی آئے. سزا کا انتخاب ہوگا کہ فلاں کے اعمال ایسے تھے، فلاں کے اعمال ایسے تھے. یہ عالم برزخ. وہاں پر مرنے کے بعد روحوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ برزخ کا عالم ہے. اس کے بعد ہے عالم آخرت، یعنی روز حساب. بس فائنل. اب آپ کی فائل کلوز ہونے والی ہے. یہاں تک آپ کی فائل کلوز نہیں ہوئی تھی. موت فائل کے کلوز ہونے کا نام نہیں ہے، فائل کے کھلے رہنے کا نام ہے. اگر فائل بند ہو جاتی تو یہ احسان ثواب کی مجلسیں کیوں ہوتی؟ یہ احسان ثواب ہوتا ہی نہیں اگر فائل بند ہو جاتی. فائل کھلی رہتی ہے کب تک؟ آخرت تک. اس کے بعد فائل بند ہوگی. اچھا وہاں پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں. عالم برزخ میں انسانی شکلیں بدل جائیں. نہیں، عالم برزخ میں نہیں بدلے گی. اسی دنیا میں انسان کی شکلیں بدل جائیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. یہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، ہر ایک گناہ ایک جانور کا نمائندہ ہے. جو انسان گناہ کر رہا ہے اس کا نمائندہ ایک جانور ہے. روایت میں پایا جاتا ہے بھائی کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے، دوسروں کی اجازت کے بغیر مال کو کھا جاتا ہے، یہ چوہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ ہے ہماری روایت میں. کوئی بہت زیادہ فریب دینے والا ہے، جس کو ہم فریبی نہیں کہتے، چلاک کہتے ہیں معاشرے میں. چلاک نہیں، فریبی کی بات کر رہا ہوں. چلاک ہونا اچھی بات ہے، فریبی کی بات، فریب دینا، دھوکہ دینا، اپنی باتوں پہ اتنا مکھن لگا دینا کہ سامنے والا پھسل جائے. یہ کیا ہے؟ فریبی ہے. یہ کون سی شکل میں؟ اس کا وجود کون سی شکل میں ہوگا؟ یہ لومڑی کی شکل میں ہوگا قیامت کے دن. بلکہ قیامت کے دن نہیں، اسی دنیا میں دلیل پیش کروں گا. اسی دنیا میں لومڑی کی شکل ہے. آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوا دکھتا تو وہی کو ہمیں ویسے ہی ہے، انسانی کی شکل میں دکھتا ہے، لومڑی نہیں دکھتا. لیکن بتاؤں گا یہ کیا ہے. یہ کچھ اعمال ہیں جو بہت زیادہ شہوت کے پیچھے ہے، بہت زیادہ حرام شہوتوں کے پیچھے ہے. وہ خنزیر کی شکل میں پیدا ہو. یہ روایت. اور ایسے ہی جتنے بھی جانور ہیں نا وہ کسی نہ کسی گناہ کے مجسموں کو تیار کر رہے ہیں. انسان، میں نے بیان کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ 50-50 ہے. یہاں پر اللہ نے آپ کو عالم رحم میں جو شکل دینی تھی دے دی. اب اسے ہم اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے. لیکن اس دنیا میں اس دنیا کے لیے اگر کوئی تصویر بنانی ہے تو اس کے بنانے والے ہم خود ہیں. اللہ نے جو بنا دی وہ بنا دی، لیکن اب وہاں جو شکل بنانی ہے وہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے. بہت لوگوں کی شکایت یہ رہتی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ ہمیں اللہ انسان نہیں بناتا تو اللہ نے ایک اختیار دے دیا کہ جب میں نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو جو بننا چاہتا ہے بن جا. اللہ نے اختیار دیا ہے. انسان مختار ہے. اچھا جب انسان مختار ہو گیا اور انسان کو شکل بنانے کا طریقہ مل گیا تو جو گناہ کر رہا ہے اس کی شکل ہے. بھائی میں مثال دوں، دلیل سے بات کروں. حج کا زمانہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام حج پر تشریف لے آتے ہیں مکہ میں جانے کے بعد ابو بصیر امام جعفر صادق کے خاص صحابی ابو بصیر کہتے ہیں ما اکثر الحجیج، مولا دیکھیے تو کتنے حاجی آئے ہیں، تعداد دیکھیے حاجیوں کی، کثرت دیکھیے حاجیوں کی. اچھا حج کی خاصیت یہ ہے کہ ہر سال جو حج پہ جاتا وہ یہ کہتا ہے کہ کتنے حاجی آئے تھے اس بار. جہاں پر
پر بھیڑ سے بچنے والا انسان بھیڑ کی شکایت کرتا ہے، لیکن حج اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جہاں بھیڑ زیادہ ہو تو انسان تعریف کرتا کہ بھائی بہت حاجی آئے تھے ماشاءاللہ، پریشانی ہوئی۔ یہ حج کی ایک نعمت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جمع ہو جائیں، ڈسکشن کریں، باتیں کریں، ایک دوسرے کے احوال پوچھیں۔ ایک فلسفہ حج والا پیش ہے۔ امام نے جب یہ سنا کہ ابو بصیر نے کہا ماکثر الحجیج، کہ حاجی کتنے ہیں، تو امام نے بلا فاصلہ فرمایا کہ ابو بصیر ما اقل الحجیج واکثر الزجیج، ابو بصیر حاجی تو بہت کم ہے، شور مچانے والے زیادہ ہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والشکر لک۔ کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، حاجیوں کی آوازیں آسمان میں گونج رہی تھی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اے ابو بصیر حاجی تو بہت کم ہے، شور مچانے والے زیادہ ہیں۔ کہا مولا کیسے؟ کہا ابو بصیر اگر ہماری آنکھوں سے دیکھو گے تو کوئی کوئی حاجی دکھے گا۔ ابو بصیر کے دل میں بھی وہی حالت ہو گئی جو جناب ابراہیم کے دل میں تھی۔ کیا حالت تھی؟ جب جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے سوال کیا تھا نا کہ پروردگار ارنی کیف تحیی الموت، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کہا قل اذن اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن سکون قلب، اطمینان قلب کے خاطر جاننا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ وہاں پر ابراہیم نے سوال کر لیا تھا، ابو بصیر سوال نہیں کر پائے۔ کہا مولا نے کہا تو صحیح کہا ہوگا، لیکن نظر امامت نے ابو بصیر کے دل میں جو شک پیدا ہو رہا تھا اس کو بھانپ لیا۔ کہا ابو بصیر تمہیں بھی دکھا دوں حاجی کتنے ہیں؟ کہا مولا ہاں۔ اب مولا نے جو ہاتھ آنکھوں پر پھیرا تو ایک دم ابو بصیر چلائے مولا کس جنگل میں آ گئے؟ ابھی تو ہم کعبے کے پاس تھے، ابھی تو حاجیوں کے درمیان تھے، یہاں کوئی چوہا نظر آتا ہے، کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے، کوئی لومڑی نظر آتا ہے، کوئی خنزیر نظر آتا ہے۔ پھر مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، کہا ابو بصیر ہر چیز کو دیکھنے کے لیے الگ آنکھ ہے۔ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر میں پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے گا مائکروسکوپ کے اندر اگر میں ہاتھ رکھ دوں اور آپ اس مائکروسکوپ میں دیکھ کر اس ہاتھ کو کہیں گے کہ بھائی آپ کے ہاتھ تو بہت کیٹانوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، جراثیم موجود ہیں۔ جراثیم کیا ہے؟ یہ مادی شے ہیں جو اسی دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن ہاتھ میں جراثیم دکھتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دکھ نہیں رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ بھائی اگر ہمارا بارواں پردے میں موجود ہے اور تمہاری گناہگار آنکھوں کو نہیں دیکھ پا رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو موجود ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ دکھے، اس کو دیکھنے کے لیے الگ آنکھ چاہیے۔ اب یہ ابو بصیر نے جب دیکھا کہا مولا یہ کیسے؟ پھر مولا نے ایک مفصل بات ہے کہ مت سوچنا کہ کوئی احرام کی حالت میں ہے تو وہ حاجی ہے، یہ مت سوچنا کوئی مسجد کے بہت چکر لگا رہا ہے تو بہت بڑا نمازی ہے، یہ مت سوچنا کوئی سفید پوشاک میں لباس پہنے ہوئے تسبیحات میں لیے ہوئے اللہ اللہ کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا متقی ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرے گی اس کی آخرت، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی آخرت پہ۔ اسی لیے ہمارے ہاں روایتوں میں بار بار یہ دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں عاقبت بخیر فرما۔ ہماری زندگی کتنی ہی مشکلات میں گر جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت بخیر ہو، ہماری آخرت صحیح ہو جائے۔ آخرت صحیح تو پھر آگے کا راستہ ہمارے بلند صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ اب ایک اس سے آہستہ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس دنیا میں انسان مختار ہے، 50% مختار
50% مجبور ہے. کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ بس اگر کھڑا ہونے کے لیے اس سے کہا جائے کہ 2 پیروں کو اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ تو 2 پیروں کو اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک پیر اٹھے گا اور دوسرا زمین پر رہے گا. بس اتنا ہی اختیار ہے اسے اور اتنا ہی وہ مجبور ہے. اللہ نے پیدا کر دیا. اب آخرت بنانا نہ بنانا انسان کے اپنے ذمہ میں ہے. یہ تیجے کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ خصوصاً اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس میں موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے تاکہ انسان کو اپنی آخرت اور موت کا علم ہو جائے. یہ جو موت ہے وہ بھی الگ الگ ٹائپ سے آتی ہے. کسی کی موت آسانی سے آ جاتی ہے، کسی کی موت سختیوں سے آتی ہے. پھر اس کے بعد کے مرحلے جو ہوتے ہیں فشار قبر کے، وہ بھی انسان کے لیے الگ الگ نوعیت اور الگ الگ ضابطہ ہے. اس کے بھی مقدار ہے کہ کس کو کتنا فشار قبر ہونا ہے. لیکن روایتوں میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ غیر معصوم کے علاوہ ہر شخص کو فشار قبر ہونا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اماموں نے یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو یہ تو مسلم باتیں ہونا ہے، لیکن ہم نجات دہندہ ہیں. ہم تمہیں وہ راستے بھی بتائیں گے جس سے فشار قبر سے تم بری و ذمہ ہو جاؤ. وہ راستے بتائیں. مثال کے طور پر ایک روایت میں پایا جاتا ہے کہ جس نے سورہ الحاقتم التکاثر کی باقاعدہ طور سے ہر رات میں تلاوت کی اسے فشار قبر کی. وہ فشار قبر سے بری و ذمہ ہوا. کون سا؟ سورہ الحاقتم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یہ پورا سورہ اس میں بات ہی اس کی ہے، تذکرہ ہی اس کا ہے کہ قبر پہ جب تم زیارت کرو گے، قبر کے پاس جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کیا مال کا کمانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا یا اعمال کا کمانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا. یہ اس وقت معلوم ہوگا. بس ایسا لگے گا. میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک شخص آیا مولا کے پاس. کہا مولا آپ مجھ سے وعدہ کیجیے. مولانا کا کون سا وعدہ؟ کہا کہ آپ وعدہ کیجئے کہ آخرت میں قیامت میں آپ میری شفاعت کریں گے. اگر مولا وعدہ کر لیتے تو شفاعت ضروری ہو جاتی. مولا کا جواب سنیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ اس وقت کروں گا جب تم مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہا مولا کون سا وعدہ؟ کہا کہ اس دنیا میں تم مجھے انسانی شکل میں مل جانا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. اگر انسانی شکل میں وہاں مجھ سے ملاقات کر لی تو میری گارنٹی ہے میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا. لیکن کسی اور شکل میں اگر مجھ سے ملاقات کی تو پھر ہماری گارنٹی نہیں ہے. بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے تو لمحہ لمحہ ہر جگہ معصومین نے یہ تاکید کی ہمارے چاہنے والوں ہمیں شرمندہ نہ کرنا. ہم تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤ. تم ہمارا بھرم، تم ہمارے پیروکار، تم ہمارے شیعہ ہو. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمیں شرمندگی ہو جائے. امام وقت امام زمانہ کی خدمت میں جمعرات میں اعمال جاتے ہیں سب شیعوں کے. مولا کچھ اعمال کو دیکھ کے خوش ہوتے اور کچھ اعمال کو دیکھ کے مولا رونے لگتے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ مولا رو کیوں؟ کہا وہ ہمارا شیعہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے لیکن وہ اپنا راستہ خود بدلتا ہے، یہ اپنے راستے کو تبدیل کر رہا ہے. ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ایسے اعمال انجام دے رہا ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے عشق کرتا ہے اور ایسے اعمال انجام دے رہا ہے. تو یہ اعمال جو ہر ہفتے امام کی خدمت میں جاتے ہیں وہ امام کو رلا بھی سکتے ہیں، امام کو خوش بھی کر سکتے ہیں. اس کا اختیار ہمارے پاس. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں روایت میں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بلند صلوات پڑھیں محمد والے
ایک شخص مولا امام حسین کی خدمت میں آتا ہے، کہتے ہیں مولا انی رجل عاصی لا اصبر علی المعصیہ، مولا میں گناہگار ہوں، میں بہت گناہ کر چکا ہوں اور کرتا ہوں، کرنا تو نہیں چاہتا، جوان غور سے سنیں، کرنا تو نہیں چاہتا لیکن بے قابو ہو جاتا ہوں، گناہ کرنے لگتا ہوں، کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ مولانا نے کہا ہمارے پاس علاج نہ ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ تیرا شکر یہ ہے کہ تو اپنے روحی مرض کا علاج کرانے ہمارے پاس آ گئے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، جسم سے اور روح سے۔ جسم کی بیماریوں سے پتہ چل جاتی ہیں، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، دانت میں درد، آنکھ میں درد، کان میں درد، اس کا علاج کرانے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جسم مریض ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی مریض ہوتی ہے۔ روح کیسے مریض ہوتی ہے؟ روح گناہوں سے مریض ہوتی ہے اور روح مرتی بھی ہے۔ آپ تعجب نہ کیجیے گا، مولا امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا روح کب مر جاتی ہے؟ ایک مفصل روایت ہے، کہا کہ پتہ ہے تمہیں روح کب مر جاتی ہے؟ روح کا مرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جاہل مر جائے۔ جب انسان جاہل مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی مر جاتی ہے۔ یہ جسم تو مرتا ہے لیکن روح کی موت ہے اس کا جہل، اس کی نادانی۔ امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ امام میں گناہگار ہوں، صبر نہیں کر سکتا گناہ پر، کوئی علاج بتائیے۔ مولانا نے کہا، مولانا نے 5 چیزیں بتائی جس کے لیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہا کہ افعل 5 اشیاء واجنب ما شئت، 5 کاموں میں سے ایک کام کر لے بس اور جتنا چاہے گناہ کر۔ مولا امام حسین علیہ السلام جتنا چاہے گناہ کر، تو 5 کام جو میں بتا رہا ہوں اس میں سے ایک کام کر لے، 5 نہیں صرف ایک۔ کہا کیا مولا؟ کہا کہ لا تاکل رزق اللہ، اللہ کا رزق مت کھا اور جتنا چاہے گناہ کر لے۔ کہا مولا پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ میں رزق نہ کھاؤں اور گناہ کر لوں، زندہ نہیں بچوں گا۔ کہا کہ اچھا اللہ کی حکومت سے کہیں باہر جا کے گناہ کر۔ کہا مولا اللہ کی حکومت سے کہاں چلا جاؤں؟ ہر جگہ اللہ موجود ہے، وہی شاہد ہے، وہی ناظر ہے۔ کہا کہ اچھا ایک چیز آپ کی خدمت میں جس کی تفصیل بیان کرنی تھی۔ کہا کہ ایسا کر، اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفع عنہ، کہ جب ملک الموت تیرے پاس تیری روح کو قبض کرنے آئے تو اس سے کہتے نا میں نہیں جانے کا، زندگی بھر میں کیا ہے نا، نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا، روزہ رکھ لو میں نہیں رکھوں گا، خمس دے دو میں نہیں دوں گا، زکات دے دو میں نہیں دوں گا، اچھا شروع کرو میں نہیں کروں گا، وہاں پر بھی کہہ دینا میں نہیں جاؤں گا۔ کام والا یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ کافی توجہ کر کہ جس خدا نے تجھے بغیر کہے اتنی نعمتوں سے نواز دیا، تو اسی کی مخالفت کرنے کے لیے کھڑا ہے، اسی کے آگے تو سر کو بلند کر رہا ہے۔ مولا نے اس کو ایسی نصیحت کی کہ اس کے بعد پھر اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے اس کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، دنیا بھر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، سوگ منایا جا رہا ہے۔ جس کے پاس جیسی حیثیت ہے وہ اسی طریقے سے چاہتا ہے کہ ایام فاطمیہ میں کچھ خرچ کر دے، کچھ حصہ شہزادی دو عالم کے سوگ میں ڈال دے۔ مفصل پوری دنیا میں ایام فاطمیہ ہو گئے اور یہ وہ ایام ہیں، ایک روایت کے مطابق 75 دن اور ایک روایت کے مطابق 95 دن۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد زہرا نے خداحافظی کر لی، لیکن یہ انداز خداحافظی قسم خدا کی تاریخ میں کسی دوسرے کا نہ ملا۔ کیا عمر تھی زہرا کی؟ صرف 18 برس۔ 18 برس میں ایک لڑکی خواب دیکھتی ہے، تمنائیں نکلتی ہے، زندگی بنانے کی پلاننگ کرتی ہے،
क्या हालत थी 18 बरस में ज़हरा की? मुहर्रक़तल क़ल्ब, दिल जलता रहता था। बाक़ियतल ऐन, ज़हरा रोती रहती थी। बाक़ियतल ऐन, आंखों से आंसू जारी रहते, अपनी पसली को थामे रहती। सर पे एक पट्टी बनी रहती थी क्योंकि रो रो के ज़हरा के सर में बड़ी तकलीफ होने लगी। लेकिन इस आलम में रसूल की एक लौती बेटी से मुसलमान आके कहते हैं कि ज़हरा, अगर रात में रो सकती हो तो रात में रो, या दिन में रोना चाहती हो तो दिन में। ये सुबह शाम का गिरिया न कर। है ज़हरा के ऊपर इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी आजमाइशें हजरत ज़हरा से। ज़हरा बाबा की कब्र पे चली जाती थी और बैन करती रहती थी, बाबा देखिए अली के गले में रस्सी लगा दी, बाबा देखिए मुसलमान मेरे दरवाजे पर आकर लकड़ियां लेकर आ गए, बाबा मैंने देखा है कि जब मैं नीचे गिरी हुई थी तो हसनैन खड़े हुए। बाबा बैन करती रहती है, ज़हरा बैन करती रहती है, मुसीबतें बढ़ती रहती है। एक मर्तबा एक वक्त वो आता है कि ज़हरा ने वसीयत करना शुरू की, अली गस्सिनी बिल्लैल, दफिनी बिल्लैल, हन्निदनी बिल्लैल। ज़हरा वसीयत करती है, अली देखो रात में गुस्ल देना, अली देखो आप गुस्ल मुझे आप देंगे, अली कफन आप पहनाएंगे, अली हुनूत आप लगाएंगे, अली मुसलमानों को मेरे जनाजे में शरीक ना कर, मेरा जनाजा तन्हाई में उठे। अली ने वसीयतों पे अमल करना शुरू किया। एक मर्तबा जब ज़हरा घर के कोने में गई और कहती है कि देखो अगर मुझे आवाज दोगी और मैंने अगर जवाब दिया तो समझना कि ज़हरा जिंदा है, लेकिन अगर मेरे तरफ से कोई जवाब ना आए तो सोच लेना ज़हरा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एक मर्तबा अली ने आवाज लगाई, अंदर से कोई आवाज ना आई और रुका होने लगा। हसनैन घर में आए, कहा अम्मा कहाँ है, कहा बच्चों ना अपने बाबा को बताओ कि ज़हरा ऐसे रुखसत हो गई। अरे बच्चे दौड़े में मस्जिद में गए, कहा बाबा कयामत हो गई। अरे अम्मा छोड़कर चली, अम्मा छोड़कर चले गए। कसम खुदा की रिवायत में है, जैसे ही अली ने ये जुमले सुने कि ज़हरा रुखसत हो गई, अली अपने चेहरे के बल लगे, अपने चेहरे के बल रोते हुए पहुंचे। अरे वसीयतों पर अमल करना शुरू किया। अली ने गुस्ल देना शुरू किया। अली गुस्ल देते जाते हैं। अब एक मर्तबा अली की चीख निकली, बाहर
मख्तल को अपने बालों से साफ परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाली इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल परवरदिगार जो सवाब तूने इस मजलिस का मुअय्यन कर रखा है उसको मक़फूरा और मरहूमा की रूह को वसाल परवरदिगार हमारे मुआशरे में गुर्बत ज़्यादा है उसका खात्मा फरमा परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो रोज़गार से हैं उनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा परवरदिगार जो मुतमन्नी हज व ज़ियारत हैं उनको ये शरफ अता फरमा कि हज व ज़ियारत पर जा सकें परवरदिगार हमारी आखिरी और सबसे अहम दुआ यह है कि हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर फरमा हमें उनके आवाम और अंसार में शुमार फरमा आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद